اور کئی مرتبہ ہمیں خود اندازہ نہیں ہوتا کہ ہماری نیت کیسی ہے کیسی نہیں. انسان اپنے آپ کو جھنجھوڑتا رہے، دیکھتا رہے، اور بعض اوقات جسے ہم حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں، جسے پستر سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیں بہت بڑا سبق دے دیتا. بہت بڑے عالم گزرے ہیں مرحوم کاشی کے نام سے، آئے کاشی. آپ نے دیکھا ہوگا بہت، جو آپ نے شاید نہ دیکھا ہو، کہ بعض جو بہت بزرگ علماء مراجع وغیرہ، ان کا وضو بھی بہت لمبا، نمازیں بہت بہت لمبی، دعائیں بہت لمبی لمبی، عبادات کر رہے ہیں بہت لمبی لمبی عبادات، دعائیں پڑھ رہے ہیں بہت زیادہ. تو اب وہ مرحوم کاشی اپنے مسجد کے صحن میں بیٹھے وضو کر رہے تھے. اتنے میں دیکھا کہ ایک نوجوان آیا، اس نے جلدی سے وضو کیا، اندر گیا، نماز پڑھی، اب باہر آ گیا. ابھی ان کا وضو ہی چل رہا تھا. انہوں نے دیکھا بھی اس کی تو ماشاءاللہ نماز بھی ختم ہو گئی. انہوں نے فوراً روک لیا. اچھا کئی مطلب ایسے جوان جن کو ہم حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو انہوں نے فوراً روکا کہ ادھر آؤ. اور بیچارہ گھبرا گیا. انہوں نے کہا آغا کاشی نے روک لیا کہ کیا کر رہے تھے تم ابھی؟ اس نے کہا کچھ نہیں. کہ کیا مطلب کچھ نہیں؟ یہ بھی تم نے میرے سامنے وضو کیا تھا، تم مسجد میں گئے تھے، کیا کرنے گئے تھے؟ کہ کچھ نہیں. کہ کیا مطلب کچھ نہیں؟ تم نے بھی نماز نہیں پڑھی؟ کہ نہیں. کہ یہ جو تم اندر وضو کرنے کے بعد گئے تھے کیا کر رہے تھے؟ کہ میں خدا کو یہ بتانے گیا تھا میں باغی نہیں ہوا ہوں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اس نوجوان نے مرحوم کاشی کو جواب دیا کہ میں خدا کو بتانے گیا تھا میں باغی نہیں ہوا ہوں. یہ کہا اور وہ چلا گیا. وہ جوان تو چلا گیا، مرحوم کاشی زارو قطار رونے لگے. اتنا روئے کہ جب شاگرد آ گئے، لوگ نمازی سب آ گئے کہ کیا بات ہے، بیمار ہیں، پریشان ہیں، بزرگ تو تھے؟ کہ نہیں. شاگردوں نے کہا آپ درس بھی نہیں پڑھا رہے، آج آپ کی کیفیت بالکل منقلب ہو گئے تھے، بہت زیادہ رو رہے تھے. کہا کہ وہ نوجوان تو خدا کو بتا کے چلا گیا کہ وہ باغی نہیں ہوا ہے، ابھی بھی خدا ہی کا ہے. نہیں پہنچا سکا میں. بھائی وہ یہ کہہ رہا تھا میں نے نماز نہیں پڑھی ہے، یعنی نماز کا حق ادا نہیں کر سکا، بس خدا کو اتنا بتایا میں باغی نہیں ہوا ہوں، میں ریبل نہیں ہوں، باغی نہیں ہوں، ابھی بھی تیرا ہی ہوں. بس خدا کو اگر یہی پتا چل جائے کہ یہ میرا ہی ہے، وہ نوازتا رہے گا. بھائی ہم بھی عزاداری کا حق ادا نہیں کر سکتے. ہم امام حسین کو بتانے آئے ہیں ہم ابھی بھی آپ کے ہیں، باغی نہیں ہوئے. وجہ ہے نہ جانے کی رانی. کئی مرتبہ اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ ہماری نیتیں اتنی بلند ہوں، چاہے عمل جیسا بھی ہو، مجھے پتا ہے میری نماز ویسی نہیں ہے کہ جیسی ہونی چاہیے، مجھے پتا ہے میری عزاداری ویسی نہیں جیسی ہونی چاہیے، مجھے پتا ہے میرا روزہ ویسا نہیں جیسا ہونا چاہیے، مجھے پتا ہے میری یہ عبادات، یہ تمام عبادات ویسی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے، کم از کم میری نیت تو اتنی بلند ہو کہ میں خدا کی بارگاہ میں جب آؤں تو کہوں کہ پروردگارا بس اتنا بتانے آیا ہوں میں باغی نہیں ہوا ہوں، ابھی بھی تیرا ہوں. یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ کوئی مہینے گزر گئے، چند برس گزر گئے، کئی مرتبہ تنہائی میں آغا کاشی کو لوگ دیکھتے تھے تو بیٹھے رو رہے ہوتے تھے. تو پوچھا کیا بات ہے؟ کہ اس جوان کی بات میرے ذہن سے نکلتی نہیں ہے. کہ وہ تو خدا کو بتا کے چلا گیا کہ وہ باغی نہیں ہوا، میں کس منہ سے بتاؤں کہ پروردگارا میں ابھی بھی تیرا ہی ہوں، میں باغی نہیں ہوا. عزیزان گرامی، بعض اوقات جسے ہم حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں بہت بڑا سبق دے کے جاتا ہے. اسی لیے کسی کو حقیر نہ سمجھیں، وہ حقیر ہمیں خدا تک پہنچا دیتا ہے. عزیزان گرامی، جسے انسان بہت حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے. میں ایک ہمارے بہت بزرگ استاد، میں بھی اتفاقاً کل پرسوں میں کسی نے ان کا کلپ بھیجا ہوا تھا، نجف اشرف گئے ہوئے ہیں زیارات پہ، تو ان کا ایک استاد عادل علوی وہ جملہ کہتے تھے ہمارے زمانے میں ہم لوگ جب نماز پڑھتے تھے نا فوراً مسجد سے باہر نکل جاتے تھے. تو سارے شاگردوں نے پوچھا ہم لوگوں نے کہ آغا کیوں؟ کہ آپ اتنی بے توجہی سے نماز پڑھتے تھے بغیر توجہ کے کہ لگتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ مسجد کی چھتی ہم پہ گر جائے. تو ہم باہر چلے جاتے تھے فوراً نماز پڑھ کے. اور کہنے لگے آج کل کے طالب علموں کا یہ عالم ہے کہ وہ نماز شروع کرتے ہیں نا، نماز شروع میں 2-4 مہینے پڑھیں گے تو اس کے بعد فوراً نماز پڑھ کے آسمان پہ دیکھتے ہیں کوئی فرشتہ نہیں آیا، کوئی وحی نہیں آئی، کوئی مجھ پہ نیا قرآن نہیں آیا. یعنی وہ اپنے آپ کو اتنا جلدی اتنا بڑا سمجھنے لگتے ہیں. عزیزان گرامی، انسان کو عظمت تو بڑا مقام بڑا سمجھنے سے نہیں ملتی، اپنے آپ کو حقیر سمجھنے سے انسان کو عظمت ملتی ہے. بھائی محمد و آل محمد سے افضل کوئی نہیں ہے، لیکن جب وہ بھی خدا کی بارگاہ میں آتے تھے، کہیں آپ پوری زندگی ایک مرتبہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ رسول اسلام نے یا ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے تکبر کیا ہو. تواضع سے پیش آتے تھے. عزیزان گرامی، جن سے افضل کوئی نہیں وہ تواضع سے پیش آ رہے ہیں.
اور جن کا کچھ مقام نہیں ہے وہ اکڑ اکڑ کے پیش آ رہے ہیں. پتہ نہیں بات پہنچی ہے نہیں پہنچی ہے. ایسا کہ اس لیے تکبر نہیں ہونا چاہیے. یہ انسان کی نیتیں خالص ہو، نیت جتنی بلند ہو، انسان کا عمل چاہے جتنا بھی پست ہو لیکن نیت خالص ہو. انسان کو کمال اپنی نیت کی وجہ سے ملتا ہے. اور کئی مرتبہ ایک ہی عمل کے کرنے والے دو افراد روز قیامت اپنا نامہ اعمال اٹھائیں گے. ایک کہے گا اتنا زیادہ ثواب. یہاں تک روایات میں کہ بعض لوگ اپنے نامہ اعمال فرشتوں سے کہیں گے تم نے غلط دے دیا، نامہ اعمال میرا نہیں ہے. وہ کہیں گے ہم سے اشتباہات نہیں ہوتے، ہم فرشتے ہیں، کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے. کبھی اتنا نیکیاں تو میری تھی ہی نہیں. کہا تمہاری نیتیں تو بڑی تھیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. نیتیں بڑی تھیں، اللہ نے تمہاری نیتوں کا تمہیں اتنا ثواب دیا ہے. عزیزان گرامی، ایک ہی عمل کے دو انجام دینے والوں کا ثواب الگ الگ ہوگا نیتوں کی وجہ سے. لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر انسان کو اس کی نیت کے حساب سے ثواب ملے گا. عزیزان گرامی، نیتیں خالص ہوں، نیتیں بہت بلند ہوں.